بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ سلطان محمود پوری فوج کو کمان کر سکے گا یا نہیں۔ قاسم بلخی نے کہا، اسے بہت جلدی خبر مل جانی چاہیے، وہ پڑوس کی مسلمان ریاستوں کے جھنجٹ میں نہ پڑا ہوا ہو۔ غزنی کے حالات کا ہمیں کوئی علم نہیں، عمران بلازری نے کہا۔ سلطنت غزنی کے حالات مخدوش تھے۔ سبکتگین کی وفات نے ان مسلمان حکمرانوں کو پھر سے بیدار کر دیا تھا جنہیں سبکتگین نے دبا لیا تھا۔ ان کی نظریں غزنی پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ ایک بار پھر خانہ جنگی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ محمود میں وہ صلاحیت نہیں جو اس کے باپ میں تھی، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ سبکتگین عمل سے پہلے سوچ بچار زیادہ کرتا تھا۔ اپنے پڑوس کے مسلمان حکمرانوں سے وہ لڑائی کی بجائے دوستی چاہتا تھا۔ محمود سوچ بچار میں تیز اور عمل میں تیز تر تھا۔ وہ جوانی کی عمر میں تھا، باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ غزنی کی سلطنت کی کیفیت یہ تھی کہ کاشغر میں ایل خانیوں کی حکومت تھی، یہ لوگ مسلمان تھے۔ دوسری طرف بخارا میں سامانی حکمران تھے، یہ بھی مسلمان تھے۔ تیسری طرف آل زیاد کی ریاست تھی اور چوتھی طرف غوریوں کی بادشاہی تھی۔ سلطنت غزنی ان میں گھری ہوئی تھی۔ ان تمام ریاستوں کی جغرافیائی پوزیشن ایسی تھی جیسے ایک مملکت کے صوبے ہوں، مگر سب کی نظریں غزنی پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ متحد نہیں تھے، وہ اسلام کے رشتے کو بھی بھلا بیٹھے تھے۔ ایک روز اسے اطلاع ملی کہ بخارا کے بادشاہ نے خراسان کا علاقہ اپنے ایک امیر توزون بیگ کو دے دیا ہے۔ خراسان سلطنت غزنی کا علاقہ تھا۔ سلطان محمود نے شاہ بخارا کو پیغام بھیجا کہ ہم تو اتحادی تھے، آپ کی اس کارروائی نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ ہم دوستی ختم کر دیں۔ آپ خراسان سے ہاتھ اٹھا لیں تاکہ ہمارا اتحاد برقرار رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے مہاراجوں کی متحدہ فوج ہم پر حملے کے لیے آ رہی ہے۔ بخارا سے ایسا جواب آیا جیسے سلطان محمود غزنوی کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ لکھا گیا کہ بلخ، ترمز اور ہرات کے علاقے آپ کے پاس ہیں، ہم باقی علاقے ان امراء میں تقسیم کر رہے ہیں جو ہمارے وفادار ہیں۔ سلطان محمود نے صلح صفائی کی ایک اور کوشش یوں کی کہ اپنے ایک حاکم ابو الحسن جموی کو بیش قیمت تحائف دے کر بخارا بھیجا۔ اس نے ان الفاظ کا پیغام بھیجا کہ میں نے یقین نہیں کیا کہ بخارا کے دربار سے مجھے یہ توہین آمیز جواب ملا ہے، نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے خاندان سامانی کی دوستی ترک کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس پیغام کا کوئی جواب نہ آیا اور سلطان محمود کا ایلچی ابو الحسن جموی بھی واپس نہ آیا۔ تھوڑے عرصے بعد سلطان محمود کے ایک جاسوس نے اسے بتایا کہ ابو الحسن جموی کو بخارا کا وزیر بنا دیا گیا ہے۔ سلطان محمود نے یہ خبر سنتے ہی اپنے منتخب دستوں کو خراسان کے مرکزی شہر نیشا پور کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ یہ بہت ہی تیز پیش قدمی تھی۔ نیشا پور کے امیر توزون بیگ کو اس وقت پتہ چلا کہ جب سلطان محمود کی فوج شہر کے مضافات میں پہنچ چکی تھی، توزون بیگ بغیر مقابلے کے شہر سے نکل گیا اور بخارا جا کر شاہ منصور کو اطلاع دی۔ شاہ منصور سلطان محمود کے مقابلے کے لیے آیا۔ توزون بیگ نے حکمرانی کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ اس نے قوم کے ایک غدار امیر فائق کو جال میں پھانس لیا۔ یہ وہی امیر فائق ہے جو سلطان سبکتگین کی زندگی میں بھی خانہ جنگی کا باعث بنا تھا۔ آخر اسے بھاگنا پڑا تھا۔ اب وہ پھر توزون بیگ کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ توزون سازشی ذہن کا آدمی تھا۔ اس نے امیر فائق کو ساتھ ملا کر اپنے محسن شاہ بخارا کو گرفتار کر لیا اور اس کی آنکھیں نکال دی۔ شاہ بخارا کا چھوٹا بھائی عبد الملک ابھی لڑکپن کی عمر میں تھا۔ توزون اور فائق نے اسے سامانی گدی پر بٹھا دیا۔ یہ لوگ بظاہر سلطان محمود کے خلاف متحد تھے، اندر سے آپس میں بھی چھٹے ہوئے تھے۔ محمود غزنوی نے ان کی فوج کو اپنی پسند کے میدان میں سمیٹ لیا۔ غداروں نے مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن سلطان محمود کے عتاب کے آگے نہ ٹھہر سکے۔ توزون بیگ ایسا بھاگا کہ اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ امیر فائق ایسا بیمار پڑا کہ چند دنوں بعد مر گیا۔ کاشغر کا حکمران ایلخ خان تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ جنگی اور سیاسی حالات کیا ہیں۔ وہ یہی جان سکا کہ خانہ جنگی ہو رہی ہے جس سے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ آگے بڑھا اور شاہ بخارا کے چھوٹے بھائی عبد الملک کو قتل کر ڈالا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سامانی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ عبد الملک کے قتل سے ایلخ خان کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا کیونکہ سلطان محمود قہر اور عتاب سے سب پر چھا گیا تھا۔ اس نے بلخ اور خراسان کو سلطنت غزنی میں شامل کیا۔
اس خانہ جنگی کی رویداد اتنی مختصر نہیں جتنی سنائی گئی ہے۔ یہ داستان بڑی ہی طویل اور بڑی ہی افسوسناک بلکہ شرمناک ہے۔ سلطان محمود کی اس فوج کو خاصا جانی نقصان پہنچا جو وہ ہندوستان کے مہاراجوں کا حملہ روکنے اور جوابی حملہ کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کے خلاف جن فوجوں کو لڑایا گیا وہ بھی مسلمان فوجیں تھیں۔ جن میں اتحاد ہوتا تو آج ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ جو غدار اور باغی امراء بھاگ گئے تھے ان کے گھروں سے یہودی، عیسائی اور ہندو لڑکیاں برآمد ہوئیں۔ وہاں جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے بتایا کہ ان حکمرانوں اور امراء کو غیر مسلموں سے مدد اور شے ملتی تھی۔ ہندوستان سے ہندو لڑکیاں کرامتی فرقے کے سربراہ بھیجا کرتے تھے۔ یہ فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا مگر اس کے عقیدے غیر اسلامی تھے۔ یہ فرقہ عیسائیوں کی تخلیق تھا۔ یہی عیسائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں صلیبی کہلانے لگے تھے۔ راجہ جے پال کا جاسوسی نظام نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسے صرف یہ اطلاع ملی کہ سبکتگین فوت ہو گیا ہے۔ غزنی کے دیگر حالات کا اسے علم نہیں تھا۔ اگر وہ اس وقت حملہ کر دیتا جب سلطان محمود خانہ جنگی میں الجھا ہوا تھا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سلطان محمود کے دشمن جے پال کی مدد کرتے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس دشمن کی آنکھیں اور کان بند رہے۔ اس کے مقابلے میں راجہ جے پال کی سب سے بڑی چھاونی لاہور میں سلطان محمود غزنوی کے جاسوس بیدار اور سرگرم تھے۔ عمران رات کو غزنی کے دونوں قیدیوں نظام اوریزی اور قاسم بلخی کو اپنے گھر لے گیا تھا۔ اگلی صبح وہ حسب معمول راج محل کے احاطے کے اس کمرے میں جہاں یہ دونوں قیدی رہتے تھے ناشتہ لے کر گیا اور کمرہ خالی دیکھ کر دروازے میں بیٹھ گیا۔ اس نے 3-4 ملازموں سے پوچھا کہ قیدی کہاں چلے گئے ہیں۔ کسی کو معلوم نہ تھا۔ وہ دروازے کے سامنے ٹہلتا رہا۔ کچھ دیر بعد راجہ جے پال کا بلاوا آ گیا۔ عمران بلادری نے بتایا کہ وہ ناشتہ لے کر آیا تو قیدی یہاں نہیں تھے۔ مجھے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ راجہ جے پال کو قیدیوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ملی تو اس نے کہا، میں نے ان کے کمرے سے پہرہ ہٹا کر غلطی کی تھی۔ وہ شہر میں نہیں ہو سکتے۔ تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دو۔ پشاور کی طرف سوار دوڑا دو۔ پشاور سے غزنی کی طرف نکلنے والے راستوں کی ناکہ بندی کے لیے قاصد روانہ کر دو۔ مہاراج، اس کے وزیر نے کہا، 2 قیدیوں کے فرار سے کیا نقصان ہو گیا ہے؟ آپ کی توجہ کوچ کی تیاری پر رہنی چاہیے۔ دونوں قیدیوں کے لیے اتنی زیادہ نفری کو ادھر ادھر دوڑا دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ان کے فرار کا مجھے کوئی افسوس نہیں، راجہ نے کہا۔ میں ان سے جو کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا وہ کر لیا ہے۔ میں انہیں سزا دینا چاہتا ہوں۔ انہیں پکڑنے کا بندوبست بہت جلدی کرو۔ اس کے ساتھ ہی راجہ جے پال کو یہ خبر سنائی گئی کہ انسانی قربانی کے لیے ایک لڑکی منتخب کر لی گئی ہے اور تقریباً 15 دنوں بعد اس کی گردن کاٹ کر اس کے خون کا تلک راجہ کے ماتھے پر لگایا جائے گا۔ راجہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اب وہ جب چاہے غزنی پر حملے کے لیے کوچ کر سکتا ہے، فتح اس کی ہوگی۔ ہم بہت جلد کوچ کریں گے، راجہ نے کہا۔ شام کو جب عمران اپنے گھر آیا تو وہ مطمئن اور خوش تھا۔ اس پر کسی نے شک نہیں کیا تھا۔ اوریزی اور بلخی اس کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ انہیں جلدی یہاں سے نکالے۔ عمران نے انہیں بتایا کہ اب وہ کئی دنوں تک اس کمرے سے نہیں نکل سکیں گے کیونکہ شہر کے ارد گرد ناکہ بندی ہو گئی ہے۔ دروازے پر مخصوص قسم کی دستک ہوئی۔ عمران بلادری نے مسکرا کر کہا، دوست آئے ہیں، کوئی خبر لائے ہوں گے۔ اس نے جا کر ڈیوڑی کا دروازہ کھولا۔ 2 آدمی اندر آئے۔ عمران نے دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی۔ ان دونوں کو وہ اوریزی اور بلخی کے کمرے میں لے گیا اور تعارف کرایا۔ یہ دونوں آدمی پنجاب کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ راجہ جے پال بہت جلد کوچ کر رہا ہے۔ اب 2 کام کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی کو غزنی روانہ کرنا ہے جو وہاں راجہ جے پال کے کوچ کی قبل از وقت اطلاع پہنچا دے۔ دوسرا یہ ہے کہ شہر سے باہر تمام فوجوں کی رسد، خیمے اور بیل گاڑیاں جمع ہیں۔ آج اس ذخیرے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اسے آگ لگانی ہے۔ اس کا کیا انتظام ہے؟ عمران نے پوچھا۔ لاہور میں ایسے انتظام کی کبھی بات نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے لاہور والوں نے کیا کارنامہ کر دکھایا تھا؟ ایک جاسوس نے کہا، ایک ہندو لڑکی کے پیچھے آپس میں لڑ مرے تھے۔ اب بٹھنڈا والوں نے انتظام کیا ہے۔ یہاں کے آدمیوں کو بتانا ضروری ہے۔ بٹھنڈا راجہ جے پال کی راجدھانی تھی، اس لیے غزنی کے زیادہ تر جاسوس وہیں رہتے تھے۔ جب سے راجہ جے پال نے غزنی پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس نے لاہور کو فوج کا مرکز اور مستقر بنا لیا تھا۔ غزنی کے جاسوسوں کے ساتھ مقامی آدمی بھی شامل ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر جوان سال اور نوجوان تھے۔ یہ ہندو راج کے ستائے ہوئے لوگ تھے اور غزنی کے حکمرانوں کے لیے راہ ہموار کر رہے تھے۔ اب لاہور میں راجہ جے پال
اپنے لشکر کے لیے اپنی رسد اور دیگر سامان جمع کر رہا تھا۔ بٹھنڈا کے جاسوسوں نے اس ذخیرے کی تباہی کا یہ انتظام کیا تھا کہ 20-25 گھوڑ سوار عام مسافروں کے بھیس میں لاہور کے مضافات پر پہنچ گئے تھے۔ وہ اکٹھے نہیں آئے، ایک دوسرے سے دور دور رہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ لاہور کے آدمیوں کو صرف اطلاع دینا ضروری تھا۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کومنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔